بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس حصے میں ہم نے اس سے پہلے والے پارٹ میں بات کی تھی غزوات اور سرایا، تو اس کے پس منظر پہ ہم نے بات کی کہ کس طرح کی وہ مہمیں ہوتی تھی۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ جب ان کا آغاز ہوا سریہ، تو ہم نے اس میں اس کی جو ڈیفینیشن، اس کی جو تعریف کی گئی ہے جو محققین نے کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی بلکہ جس میں کسی صحابی کو امیر بنا کے بھیجا، اور غزوہ وہ جس میں آپ خود شریک ہوئے اور آپ خود اس کے امیر تھے اور آپ نے اس میں شرکت کی۔ تو جو یہ غزوات اور سرایا، ان کا جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، تو آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے تو بالکل پہلے ہی سال، یعنی کہ ہجرت کے پہلے ہی سال ان کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو اس میں جب پہلی مہم یا جو پہلا سریہ تھا تو اس کو سریہ حمزہ، یعنی حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا امیر بنا کے بھیجا تھا، اور پھر یہ جو کوئی ریڈ سی کے قریب، تو ان کو پتہ چلا تھا کہ ابو جہل ایک قافلہ کاروان لے کے، جس میں کوئی 300 آدمی ان کے ساتھ تھے، تو وہ جا رہے تھے۔ تو اس کا تعاقب کے لیے جو ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح پریشر بلڈ ہو رہا تھا مکن کاروان اس پہ، تو حضرت حمزہ جب وہاں پہنچے تو بالکل ایک جنگ کی نوبت وہاں پہ پہنچی تھی کہ جنگ ہو سکتی تھی، لیکن وہاں پہ ایک آدمی تھے مجد ابن عمر الجہنی، تو یہ ان کے دونوں کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے، اور پھر مکہ کے قریش ان کے ساتھ بھی، تو ان نے اس میں میڈیٹر یعنی کہ درمیان داری انہوں نے کی اور جنگ کرنے سے دونوں فریقین کو روک دیا۔ تو یہ پہلا سریہ تھا جو اسلام کی تاریخ میں جب پہلی مہم روانہ کی گئی تھی، اور بالکل 7 مہینے بعد، یعنی ہجرت کے 7ویں مہینے میں یہ مہم روانہ کی گئی تھی۔ اچھا، اب اس میں بھی جو جھنڈا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا تھا، اس کا رنگ سفید تھا۔ تو آپ یوں سمجھے کہ زیادہ تر یہ جو شروعات جن مہم پہ آج کمپینز پہ ہم غزوات اور سرایا پہ ہم بات آج کریں گے، تو یہی اس جھنڈا جو ان کا تھا اس کا رنگ سفید ہوا کرتا تھا۔ اچھا، پھر سریہ عبیدہ ابن حارث، یہ کوئی 8 مہینے بعد، یعنی ہجرت کے 8 مہینے بعد یہ مہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں جو پہلا ملٹری بینر، یعنی کہ جو پہلا جھنڈا جس کو ہم جنگی جھنڈا، یعنی جنگ کا جو جنگ میں لے کے جاتے ہیں، تو کوئی پہلا اس قسم کا جھنڈا تھا۔ تو اس میں 60 مہاجر تھے، اور پھر قریش کے کوئی 200 آدمی تھے، جن کا کہ اس میں لیڈر ابو سفیان تھا۔ تو یہ ان کے تعاقب میں یہ گیا یہ سریہ عبیدہ ابن حارث۔ تو اب اس میں کیا، اس میں ایک بہت بڑی بات ہو گئی تھی کہ جس کو کہتے ہیں کہ اسلام سہم، یعنی اسلام کی تاریخ میں پہلا تیر اس مہم میں چلایا گیا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے یہ پہلا تیر چلایا تھا۔ تو پھر اس میں ہماری جو سیرت کی یا تاریخ کی کتابیں، تو ان میں تو یہی آیا کہ جتنے بھی تیر ان کے پاس تھے انہوں نے سارے چلائے تھے، لیکن یہ مہم اس کا ایک امتیاز ہے، ڈسٹنکشن ہے کہ اس میں اسلام کی تاریخ میں پہلا تیر چلایا گیا تھا۔ اچھا، اس کے ہجرت کے 9ویں مہینے میں، یا جب 9 مہینے یہ چل رہے تھے، 9واں مہینہ چل رہا تھا ہجرت کے بعد، تو ذی القعد میں سعد بن ابی وقاص ان کی سربراہی میں ایک اور الحجاز اس کی طرف ایک سریہ، ایک مہم بھیجی گئی تھی۔ تو خرار جو کہ جوفہ کے نزدیک ایک جگہ ہے، تو اس میں کوئی 8 کے قریب یا 8 گروپ اس میں تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص ان کی سربراہی میں یہ سریہ روانہ کیا گیا تھا، یعنی یہ مہم روانہ کی گئی تھی۔ تو اب اس کے بعد اسلام کی تاریخ کا پہلا غزوہ یعنی کہ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، تو یہ تقریباً 1 سال ہجرت کے بعد جب 1 سال مکمل ہوا، تو اس ٹائم یہ غزوہ پیش آیا۔ تو اس کو ابوا یا ودان ان ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور دونوں ابوا بھی اور ودان یہ دونوں جگہوں کے نام ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 200 مطلب صحابی ان کے ساتھ تھے. تو اس میں بنو دمرہ جو کہ کنانہ کا ایک چھوٹا سا ٹرائب تھا، اس کے ساتھ مطلب وہاں پہ ان کی ٹریٹی ہوئی تھی. تو یہ مطلب سیاسی طور پہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ وہاں کا ایک گروپ تھا، اس کے ساتھ وہاں پہ ٹریٹی یعنی معاہدہ ہوا. تو یہ غزوہ ابوا یا ودان یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا یعنی فرسٹ بیٹل تھا، پہلا غزوہ تھا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. اچھا، اسی کے بعد پھر یعنی 13 مہینوں کے بعد ہجرت کے 13ویں مہینے میں ربیع الاول میں بوات یا بوات، جس کو کہ یعنی بوات جو مطلب اس کا نام ہے، تو اس میں بھی یہی تھے کہ 200 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اصحاب تھے. اور پھر جو مکہ کا کاروان جا رہا تھا امیہ ابن خلف کی سربراہی میں، تو اس میں کوئی 100 آدمی اس کے ساتھ تھے، اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی 2500 کے قریب اونٹ جو سامان لے کے جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں گئے، یعنی کہ ان کو مطلب ان کے تعاقب میں آپ گئے. جس طرح سے ہم نے بات کی کہ کیا ان کے مقاصد تھے، ان مہمات کے جو یہ مہمیں تھے ان کی کیا مقاصد تھے. تو یہ جو بواد تھے یا اس پہ آپ بواد بھی کہہ سکتے ہو، بواد جو تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب صحابہ کے ساتھ گئے، اور امیہ ابن خلف جو کہ مکہ کا ایک پرومیننٹ لیڈر تھا، اس کی سربراہی میں یہ کاروان جا رہا تھا. تو اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ شام جاتے تھے تجارت کے لیے، لیکن یہ مسلمانوں کے ہاتھ مطلب اس کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا مسلمانوں کا. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا، صفوہ یا جس کو بدر اولا کہا جاتا ہے. تو بالکل اسی کے ساتھ یعنی بواد کے ساتھ ہی. تو اصل میں اس کی یہ مہم اصل میں یہ جب ایک جگہ وہاں پہ ایک چراگاہ تھی جس میں مدینہ کے لوگ جو کہ ان کے مطلب مویشی تھے ان کو چرایا جاتا تھا اس جگہ پہ. تو اس میں ایک قرز ابن جابر الفہری، تو اس نے اس پہ حملہ کیا اس چراگاہ پہ، اس پہ اونٹ اور کچھ اور جانور وہ لے کے بھاگ گیا. یعنی وہ مدینہ کی ٹیریٹری میں آیا اور پھر وہاں کے پاسچر پہ اس نے حملہ کیا. تو اس میں وہ اونٹ اور پھر کچھ اور جانور چرا کے لے گیا. تو اس کے تعاقب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. تو بالکل آپ صفوان جو کہ بدر کے قریب، اسی لیے اس کو بدر اولا بھی کہا جاتا ہے، یعنی صفوان تک آپ اس کے پیچھے پیچھے گئے لیکن وہ بچ نکلا اور اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا. تو ایک اور غزوہ تھا جس کو کہ غزوہ صفوان یا پھر اس کو بدر اولا کہا جاتا ہے، جو کہ ہجرت کے 13ویں مہینے میں یہ پیش آیا. اچھا، اس کے بعد جو کہ ذوالعشیرہ یا عشیرہ، تو یہ جمادی اللہ اسی سال میں مطلب مکہ کا ایک کاروان وہ سیریا جا رہا تھا، شام جا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ ان کو مدینہ کا گورنر اس میں منتخب، یعنی کہ آپ نے اس کو تقرر کیا کہ جب میں باہر جاؤں تو میری غیر موجودگی میں، جب میں مکہ میں نہیں ہوں تو آپ وہاں کی مطلب ایک اپنا خلیفہ جس طرح کا ڈیپٹی مقرر کرتے. تو اس میں کیا ہوا کہ مکہ کا جو کاروان وہ بھی بچ نکلا، یعنی اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوا. لیکن اس میں جو وہاں مدلج ایک قبیلہ تھا جو کہ بنو دمرہ کا ایک الائے تھا جو ان کا حلیف تھا، تو اس کے ساتھ ایک ٹریٹی آ گئی. تو یعنی آپ سمجھے کہ یہ نہیں کہ صرف اس لیے نکلتے تھے کہ مارداڑ کرنی ہے، بلکہ ان کے بڑے مطلب جس طرح ہم نے بات کی کہ بہت مقاصد ان کے تھے. تو اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں بھی معاہدہ ہوا، ٹریٹی ہوئی جو کہ بنو مدلج یعنی کہ جو بنو کنانہ کے ساتھ ان کی الائنس تھی، ان کا حلیف تھا، تو ان کے ساتھ یہ ٹریٹی ہوئی. تو یہ ایک اور غزوہ تھا. تو آپ سمجھے کہ ابوا، اس کے بعد بوات، پھر صفوان، پھر یہ ذوالعشیرہ یا عشیرہ، یہ وہ غزوات ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جن میں آپ نے شرکت کی. تو آپ اس سے آپ اس کو آپ سمجھے کہ ان میں کوئی قتال نہیں، لڑائی نہیں ہوئی. تو اسی لیے اس کو مہم کہا جاتا ہے. لڑائی ہونا یا نہ ہونا مطلب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ غزوہ یا سرایا میں لڑائی ہوئی ہو. تو جو سرایا پہ ہم نے بات کی اس میں بھی ہم نے بتایا کہ ابھی تک لڑائی نہیں، یعنی 2 بار جو کنٹیکٹ ہوا تھا لیکن لڑائی نہیں ہوئی تھی. تو اب ایک بہت بڑا یعنی ہجرت کے 17ویں مہینے میں، تو اس میں
ایک بڑا تاریخی واقعہ ایک اور اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. تو یہ اس کو کہتا ہے سریہ عبداللہ ابن جحش. تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بلایا تھا کہ آپ مطلب ہتھیار وغیرہ لے کے آئے, تیاری کر کے آئے. اور پھر ایک کوئی 12 آدمی یا کچھ میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک 8 مطلب گروپ تھے. تو ان کو ایک خط دیا کہ آپ ایک خاص مقام پہ پہنچ کے اس خط کو یعنی دوران سفر اس خط کو کھولیے. تو اب اس میں ہوا کیا کہ یہ جب انہوں نے خط کھولا تو ان کو پتا چلا کہ قریش کا ایک کاروان جا رہا ہے. تو یہ مطلب نخلا کے قریب پہنچے جو کہ مکہ کے ساؤتھ میں تھا, مطلب آج بھی ہے. تو اب انہوں نے جب مکہ کا کاروان دیکھا, لیکن یہ کہ رجب کا مہینہ تھا, تو یہ جو اشہر حرم یعنی 4 مہینوں جن میں کہ منع کیا گیا تھا کہ قتال نہیں ہو سکتا, تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم مکہ کا کاروان جانے دے تو اب اس میں کیا ہوا کہ مطلب یہ تو پھر بچ نکلیں گے کیونکہ یہ حرم میں داخل ہوں گے, اس کے بعد ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکے. تو پھر ان نے مطلب اس پہ ایک جب آخری دن تھا تو ان میں سے انہوں نے تیر چلایا اور وہاں پہ لڑائی ہو گئی. تو اس کا کاروان کا جو لیڈر تھا عمر ابن حضرمی, تو اس کو مار دیا. اچھا, اب جب انہوں نے قافلہ مطلب اس پہ حملہ کر دیا, ایک تو وہاں پہ ایک آدمی مارا گیا, پھر اس کے بعد 2 آدمی وہاں پہ گرفتار ہوئے. اور اسی طرح سے وہاں کا جو مال تھا جس کو کہ غنیمت یعنی کہ مال غنیمت وہ لے گئے. اب اس میں ایک مسئلہ ان کے لیے ہوا کیونکہ جب یہ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا. تو مطلب جب یہ انہوں نے مال یہ پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, غنیمت کا جو مال ان کے ہاتھ لگا تھا, تو آپ نے اس پہ مطلب یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ لینا نہیں لینا ہے. اور اسی طرح سے جو مشرکین تھے انہوں نے اس پہ بڑا واویلا کیا کہ انہوں نے جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جنگ کی ہے. تو پھر اس میں مطلب یہودی بھی تھے تو انہوں نے بھی بڑا اس پہ ہنگامہ کیا, انہیں اسلام کے خلاف وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے تھے کہ دیکھیں یہ مطلب ان مہینوں میں جن میں قتال منع ہے یا مطلب جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں انہوں نے قتال کیا, ایک آدمی کو مار دیا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیات اس میں مطلب جو نازل کی, تو اس میں اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ مطلب ان کا جو مال ہے بالکل حلال ہے. تو مطلب اگرچہ اس میں غلط ہے لیکن یہ جو مارنا ان مہینوں میں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکے یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو ابن اسحاق وغیرہ نے جو مطلب ان آیات کے جو شان نزول وغیرہ جس پہ بات ہوتی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, پھر تفسیر کے اس میں باقی معاملات آتے ہیں, ہمارا یہاں پہ صرف ہے. تو یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ تھا کہ اسلام کی تاریخ میں جب پہلا کوئی آدمی مارا گیا تھا جو کہ اس کاروان کا لیڈر تھا عمر حضرمی, اور اسی طرح سے اس میں پہلا جو مطلب کوئی قیدی بنا کے اسلامی مطلب یہ جو صحابہ تھے جو پہلے سب سے پہلے کسی کو قید کر کے لائے تھے, اسی طرح سے جو غنیمت کا مال وہ سب سے پہلے مطلب ان کے ہاتھ لگا تھا. تو یہ بدر سے پہلے یعنی جو غزوہ بدر ہے اس سے پہلے یہ سرایا اور غزوات ہوئے. تو آپ دیکھیے اتنے ساری مہمات پہ ہم نے غزوات اور سرائے پہ بات کی, تو اس میں قتال صرف اس میں جو یہ سریہ عبداللہ ابن جحش اس میں ہوا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جنگ یا قتال ہوا ہو یا لوگ مارے گئے ہو, بلکہ مہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امیر یعنی آپ خود شریک رہے یا پھر صحابہ میں سے کسی کو آپ نے. اچھا, آپ جھنڈا بھی ان کے ساتھ دیتے تھے, تو ہم نے اس پہ ابیض جو وائٹ بینر تو جو اس طرح آیا ہے, پھر اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. تو اس میں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں جب زیادہ جو مطلب ان مہمات میں ان غزوات اور سرایا میں جو صحابی شامل تھے وہ سارے مہاجر تھے. تو انصار کیونکہ ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے انہوں نے جو مطلب حلب جو بیعت کی تھی, تو اس لیے ان کی ضروری نہیں تھا کہ اس میں مطلب شمولیت کرے, کیونکہ اگر مدینہ پہ کوئی حملہ کرتا تو ان کو دفاع کرنا ہوتا. تو ہمارے جو اسکالرس نے اس پہ ابھی تک یہی تحقیق ہوئی ہے کہ یہ مطلب اس لیے تھا, اس میں انصار کے لوگ شامل نہیں تھے کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ہم مطلب کسی مہم پہ جائے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفاع کے لیے پھر جب مدینہ پہ کوئی حملہ کرے اس کے دفاع کے لیے انہوں نے مطلب اس پہ بیعت کی تھی. تو اسی لیے ان تمام مطلب غزوات میں سرایا میں صرف مہاجر شامل تھے.
اور ایک اور بات کہ اس میں ہمیشہ جو بیلنس تھا وہ قریش کے مطلب فیور میں زیادہ تھا، یعنی آدمی بھی ان کے زیادہ تھے، اور اس میں اسی کے ساتھ ان کا جو مطلب مال وغیرہ وہ بھی زیادہ تھا، اور آدمی بھی ان کے زیادہ تھے. تو اس میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 30 کے قریب مطلب مسلمان تھے، اور پھر اس کے مقابلے میں 200 یا 60 تھے اسی طرح. تو مطلب 2 گنا یا 3 گنا اتنے مطلب اس میں پرپورشن تھا کہ اگر مطلب مسلمان 50 تھے تو 150 200. تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قریش کا اس میں، مگر اگر آپ یہ جو ایک فورس ہوتا ہے یا طاقت جو ہوتی ہے، تو بیلنس پاور ابھی بھی قریش کے فیور میں تھا، کیونکہ زیادہ ان کے پاس مال بھی تھا اور آدمی بھی ابھی زیادہ ان کے پاس تھے. صرف یہ وجہ سے کہ ان کا جو راستہ سیریا کو جاتا تھا، اس راستے کو مطلب وہ مسلمان ان کے لیے اب کوئی آسان مطلب پاسیج کے لیے ان کو کوئی آسانی سے جانے نہیں دیتے. تو اسی طرح سے اس کے بعد، اس غزوہ کے بعد جو یہ سرائے عبداللہ، تو اب یہ قریش کو سمجھ آ گیا تھا کہ شام کی ان کی تجارت دن بدن خطرے میں پڑتی جا رہی ہے. تو اب اس کے بعد ایک اور بڑا مطلب واقعہ ہوا جس کو یوم الفرقان یا جو غزوہ بدر، بیٹل آف بدر ہے، وہ بڑا ایک تاریخی واقعہ اور بہت بڑا واقعہ جو ہسٹری میں بھی اس طرح کا ایک بڑا واقعہ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں ہم اس پہ بات کریں گے. آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.